شروع میں میم سے انگلش میں ایم سے شروع ہوتا ہے، تو یہ بالکل یہ والا جو ستارہ ہے یہ آپ کی مدد فور شور کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی امان میں رکھیں۔ ہم شروع کرتے ہیں ستارہ لیو کی جو کہانی ہے کہ کیا کہتے ہیں جو اس ہفتے کے ستارے ہیں۔ آپ لوگوں کے ڈیٹس ضرور نوٹ کر لیجئے، جو ہے لیوز، ہم اس کو شروع کر رہے ہیں 13 جنوری سے شروع کریں گے اور ختم کریں گے 19 جنوری پہ جا کے جو ہے۔ جی شروع کرتے ہیں۔ لیوز زائچے کے شروع میں ہی وارننگ ہے میرے لیوز کے لیے کہ آپ لوگوں نے حسب توفیق صدقہ دے دیں، اور ریمیڈی جو کہ میرا طریقہ ہوتا ہے ریمیڈیز میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، تو جو ریمیڈی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ کسی بھی جگہ جا کے جو ہے وہ برڈس کو فیڈ کرا سکتے ہیں، پرندوں کو کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ فیڈ کرا سکتے ہیں، تو یہ بھی آپ کا جو ہے وہ صدقہ جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے آسانی کے لیے کہ آپ برڈس کو فیڈ کرا دیں۔ اور اس کے بعد 15 جو جنوری ہے، اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے بائی دی 19 جنوری لیوز کہیں سے کچھ پیسے کی ریلیکسیشن کی جو خبر ہے نا وہ میرے لیوز کا موڈ اچھا کر دے، وہ میرے لیوز کے لیے کچھ جو ہے وہ تھوڑا ایک پریشر ریلیز ہو جائے جو دماغ کے اوپر ایک ستارہ جس کا بھی میں آپ کو تذکرہ کروں گی، تو یہ جو تذکرہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ شکر ہے کہ اس ہفتے کے یہاں تک کے جو دن ہیں وہ پھر سیو ہیں، ماں سوائے 13 جنوری اینڈ 14 جنوری۔ تو ڈو سم صدقہ اینڈ ڈو پریئر، کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ پاک کی رحمت اور امان مانگنی ہے، اور مانگنے سے ہو نہیں سکتا کہ رب عنایت نہ کریں۔ اب میں آتی ہوں جی بڑے ستاروں کی طرف۔ اب ہوا یہ لیوز کہ 3 ستاروں کے میں آپ کو حالات جو ہے نا وہاں سے کہانی سمجھاؤں گی کہ ایک ستارے نے جگہ بدلی تھی 22 دسمبر 2024، ایک نے بدلی 7 جنوری 2025، ایک نے بدلی 9 جنوری 2025۔ اب ان میں سے جو 2 ستارے ہیں لیوز، وہ آپ کے جاب ایریا کو بہتر کر رہے ہیں، وہ آپ کے جو ہے آپ کی ہیلتھ ایریا میں بہتری لے کے آ رہے ہیں۔ اب یہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک بات شاید بار بار سمجھائی تھی، اب بار بار میں کہتی رہی ہوں کہ کچھ ایسا ہے کہ جب تک 2025 کا جون نہیں آ جاتا شیطانی طاقتوں کا راج ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ بعض بار یہ ہوتا ہے انسان جاب میں اگر ترقی کر رہا ہے یا جو بیمار ہیں ان کو اگر شفا اللہ پاک کے حکم سے مل رہی ہے، اور یہ شیطان انکل کو یہ جو ترقی ہے یہ ذرا ناگوار گزر جاتی ہے، اور وہ جو ہے وہاں پہ چیزیں آپ کے لیے ذہنی تناؤ یا دباؤ یا کوئی بیک سٹیبنگ یا کسی حاسد کا حسد آپ کو ریورس گیئر نہ لگا دے۔ پھر آپ نے ان حالات میں کیا کرنا ہے، گاڑی چلاتے ہوئے محتاط رہنا ہے۔ کوئی بھی سواری آپ اگر چلا رہے ہیں اس میں بھی آپ لوگوں نے یہاں پہ بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے، کوئی بھی سواری ڈرائیو کرتے ہوئے بہت کیئرفل رہیے گا، تاکہ جو ہے کسی قسم کی انوائنگ سچویشن سے میرے جو ہے لیوز کو نہ گزرنا پڑے۔ سیڑھیاں اترتے چڑھتے ہوئے بہت دھیان سے، کیونکہ جب یہ ایک تو یہ فال کر کے واپس آیا لیوز، اور دوسرا یہ کیا کر رہا ہے یہ ستارہ جو ہے کہ یہ ریٹروگیشن کے اندر ہے، تو کوئی ہڈی کو ڈیمیج کرنا، کوئی ہڈی کا فریکچر اللہ نہ کرے، کسی بھی ایسی تکلیف سے میرے لیوز کو جو ہے نا وہ گزرنا پڑے، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ اور باقی جو ہے اللہ کا یہ آپ پہ کرم ہے کہ جاب ایریا بہتر ہوگا، جو لیو ملازمت میں ہیں آپ کے تعلقات باسز کے ساتھ، کولیگز کے ساتھ، ماتحت سٹاف کے ساتھ، ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ لوگوں کی فیور میں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک ستارہ آپ کو یاد ہوگا کہ میں بہت دیر منع کرتی رہی،
کوئی میجر خرید و فروخت آپ لوگوں نے نہیں کرنی ہے. لیکن پھر ایک ٹائم آتا ہے 16 نومبر 2024 آنورڈس میں نے کہنا شروع کیا پازیٹیو, اور 4 جنوری 2025 کو ایک اور پازیٹیو ستارہ آیا. تو اب آپ میجر خرید و فروخت کی طرف آپ جا سکتے ہیں, جس میں پھر اب میرے لیوز کو نہ ریگریٹس ہوں گے, نہ اللہ کے حکم سے کوئی مالی نقصان انہیں پریشان کرے گا. تو اس وقت جو ہے آپ اس قسم کی ڈیلز جو ہے وہ فار شیور اپنی بنا سکتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ پاک آپ کے رستوں کو اور بھی آسان فرمائیں. اور باقی دوستیوں والا ہاؤس, رومانس ایریا والا ہاؤس, اس کے علاوہ بچوں سے ریلیٹڈ معاملات, اور کوئی اسٹرانگ ڈیزائر, دیرینہ خواہش, یہ ستارہ پوری کرائے بغیر لیوز نہیں جائے گا. 26 مئی 2024 سے یہ یہاں آیا ہے, لیکن 10 اکتوبر سے یہ ریٹروگیشن کے فیز میں چلا گیا, جس کی وجہ سے کچھ معاملات میں آپ کو لگا ہوگا ہوتے ہوتے تاخیر آنی شروع ہو گئی, ڈلے آنے شروع ہو گئے. لیکن میرے رب کا شکر ہے کہ یہ جو ہے کرا کے ہی جائے گا. آپ نے کوشش نہیں چھوڑنی. جتنے میں نے ایریاز کی, جتنے زونز کی بات کی ہے, اس میں یہ آپ کو انشاءاللہ ریلیف دے کے جائے گا. پھر ایک ستارے کی وارننگ لیوز ہوتی تھی, جس میں آپ لوگوں کو کہتی تھی سسرال ہے, ددحال ہے, ننیحال ہے, نو پنگا. پھر میں آپ لوگوں سے کہتی تھی اندرونی اور بیرون ملک ہجرت اگر سود مند نہیں نظر آ رہی, مت اپنا ٹائم اور اپنے پیسے کو ویسٹ کیجیے گا. پھر میں آپ کو کہتی تھی کسی لیگل میٹرز کا پارٹ میرے لیوز نے نہیں بننا, اور اسپیشلی اپنے لیو اسٹوڈنٹس کو تو میں نے بہت سمجھا کے یہاں تک میں لے کے آئی ہوں کہ محنت کیجئے, آپ نے ریلائی نہیں کرنا قسمت کے اوپر. تو یہاں پہ اب میں ان کے لیے خوش ہوں کہ بائی دی 30 جنوری یہ 2 ستارے یہاں سے ایگزٹ لے رہے ہیں, اور جتنے معاملات کا میں نے آپ سے تذکرہ کیا ہے اب آپ اس میں فری برڈ. اور سب سے زیادہ میں خوش ہوں کہ میرے لیو اسٹوڈنٹس جو ہے نا اب اس مشکل سے نکل رہے ہیں, جہاں پہ مجھے بہت ڈر تھا کہ آپ کی اسٹڈی کو ریورس نہ لگ جائے, فیلیئرز آپ کو ڈائجسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت میں آپ کسی قانونی شکنجے میں نہ پھنس جائیں, کسی پیپر ورک میں الجھا نہ دیے جائیں, اور آپ کی یہ نہ ہو کہ کوئی آپ کی ساکھ کو ڈینٹ ڈال کے چلا جائے, کوئی اسکینڈلائز کر دے آپ کی سچویشن کو. یہ مختلف فوبیاز تھے مجھے, لیکن اب آپ اس میں سے آزاد ہونے جا رہے ہیں. تو اسی طرح جیسے یہ سائنس ثابت کرتی ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. اب ہم مت بھولیے گا. ہمارے جو لیو دوست ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ کافی ساری تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے, پازیٹیو چینجز لے کر آ رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ راہو کیتو جو ہیں انہوں نے اس ہفتے گھر بدل لیا ہے, اور اب یہ آ گئے ہیں آپ کے دوسرے اور 8ویں گھر میں, یعنی کہ آپ کے فائنانشل ایکسس پر آ گئے ہیں. آپ کو اگلے 18 مہینے جو غلطیاں کی ہیں فائنانسز کو لے کر ماضی میں, ان کو اور آگے فیوچر مسٹیک سے بچنے کی قدرت ٹریننگ دے گی, اور اس پر ہم بات کریں گے لیٹر آن. لیکن اس ہفتے اس کو, کیونکہ یہ امپورٹنٹ ایونٹ تھا, اس لیے اس کو ہلکا پھلکا ٹچ کرنا بہت ضروری تھا. اور یہاں پر اس ہفتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں, آپ چیزوں کو زیادہ سوچ رہے ہیں, چیزیں اس طرح ہے نہیں جس طرح سے آپ ان کو سوچ رہے ہیں. اپنے دماغ کو کلیئر رکھنے کی کوشش کیجیے اور ریالٹی چیک دیتے رہیے, کیونکہ آپ, یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ یہ غلطی اس بندے میں ہے تو غلطی اس بندے میں ہوگی, ہو سکتا ہے وہ غلطی آپ کی سوچ میں ہو. اس پر تھوڑا سا فوکس کیجیے گا. اور ایسے لگتا ہے کہ اس ہفتے آپ سیلف سینٹرک ہوئے ہیں, جیسے انسان صرف اپنے بارے میں سوچتا ہے. ارد گرد بہت سارے لوگ ہیں, ان سے بھی آپ کی وابستگی ہے, آپ کو ان کے بارے میں سوچنا بھی بنتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو دوست ہے وہ آپ کے اوپر نیگیٹو انفلوئنس ہو سکتے ہیں, ہو سکتا ہے آپ کو دوستوں سے کوئی نیگیٹو مشورہ مل جائے. پھر جیسے انشورنس ہو گئی, وراثت ہو گئی, اس طرح کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان پر بھی جھگڑا دکھائی دیتا ہے. ریئل اسٹیٹ کے معاملات بہت امپورٹنٹ دکھائی دیتے ہیں اس ہفتے. اس کے بعد ایک اور بھی بات ایسے دکھائی دیتی ہے کہ جیسے آپ بالکل آپ کو کسی اچانک, جیسے آپ کسی کو کچھ
کسی سے لڑ پڑتے ہیں یا اچانک کسی سے جھگڑا کر دیتے ہیں. لاسٹ ویک بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہو سکتا ہے اس ہفتے آپ کچھ ایسی حرکتیں کریں جو آؤٹ آف یور کیریکٹر ہیں, بالکل ان انٹینشنل, آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا, اور آپ اگلے بندے کو جا کر اگلے بندے سے لڑ پڑتے ہیں یا کچھ ہرٹ فل باتیں کر دیتے ہیں. سو اس سے بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو کوشش کریے گا بچانے کی. اور آپ کی سلپ آف ٹنگ بہت زیادہ ہے, دل کی باتیں جیسے منہ سے پھسل جاتی ہیں, اس کو بہت زیادہ دھیان رکھنے کی ضرورت ہے. پھر ایسے ہے کہ آپ کے لیے یہ ہفتہ بائی آل مینس فائنانسز کو لے کر امپورٹنٹ ہے, انویسٹمنٹس کو لے کر امپورٹنٹ ہے, اور اگر کوئی انشورنس کے معاملات ہیں تو ان کو لے کر امپورٹنٹ ہے. انہی پر فوکس کیجیے گا, جاب پر فوکس کیجیے گا, کام پر, کیونکہ آپ کے فائنانسز جو اگر آپ کام نہیں بھی کر رہے تو بھی آپ کے جو فائنینشیل سچویشنز ہیں ان کی طرف سپاٹ لائٹ جا رہی ہے, تو ان کو چیک کریں, وہاں دیکھیں وہاں کوئی مسئلہ تو نہیں, وہاں کوئی ایشوز تو نہیں, اس پر آپ نے فوکس کرنا ہے. اس کے بعد ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ کے لیے خوشخبری ہے ہیلتھ کے حوالے سے. کافی عرصے سے اگر ہیلتھ ایشوز تھے یا کوئی ہیلتھ پرابلمس تھے تو وہ ہیلتھ پرابلمس آپ کے اس ہفتے ٹھیک ہوتے نظر آتے ہیں. پھر آپ کے جو پارٹنرشپ ہے, آپ کے جو ریلیشن شپ ہیں, جو لوگ آپ کے ساتھ پرسنلی کنیکٹڈ ہیں, ان لوگوں کا آپ نے تھوڑا سا عام دنوں سے ہٹ کر آپ کو زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. ہو سکتا ہے وہ آپ پر ڈیپینڈنٹ ہو, کوئی بیمار ہو, آپ کو کسی کو سہارا دینا پڑے, کسی کے ساتھ اس کی رسپانسبلٹیز شیئر کرنی پڑے, تو اس ہفتے اس طرح سے بھی آپ کے کام کا پریشر بڑھ سکتا ہے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے, آپ کی پازیٹیو انرجی کہہ رہی ہے کہ اس ہفتے اگر آپ پر کوئی کیس تھا, کوئی الزام تھا, کوئی بہتان تھا, کسی نے آپ کو کسی طرح سے بھی کبھی بدنام کرنے کی کوشش کی, تو اس ہفتے وہ سارا کچھ کلیئر ہو جائے گا اور آپ کے جو اصل مجرم ہے وہ آپ کے سامنے ہوں گے. آپ کی نیگیٹو انرجی کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے زندگی میں بیلنس ہے اسے قائم رکھنے کی کوشش کیجیے گا, کیونکہ ارادہ دشمنوں کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے بیلنس کو, توازن کو بالکل ختم کر دیا جائے, اور غصہ جو ہے اس سے جتنا بچ سکتے ہیں بچیے, اور کسی کے کہنے پر اگر کوئی آپ کے کان بھرنے کی کوشش کرے اس پر آپ نے بالکل فوکس نہیں کرنا. لو وائب میں اچانک کسی بات پر لڑائی ہو جانا, جھگڑا ہو جانا, آرگیومنٹ ہو جانا, یہ اس ہفتے دکھائی دیتا ہے. آپ کا لکی سٹون اس ہفتے کا بلڈ سٹون ہے. بلڈ سٹون میں آپ کو اکثر لیوز کو کہتی ہوں بلڈ سٹون آتا ہے ان کا, کیونکہ یہ آپ کے لیے لکی ہے ون وے اور انادر. ہفتے کے علاوہ بھی آپ ایک بلڈ سٹون اپنے ساتھ کیری کر سکتے ہیں. آپ کا جو لکی چارم ہے وہ ایک گھر کا امیج ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہٹ سی بنی ہوتی ہے, اس میں دروازہ ہوتا ہے, گھر کا امیج جس میں دروازہ اور کھڑکیاں ہوں, یہ آپ کا لکی چارم ہے. آپ کا ڈیوائن میسج کہہ رہا ہے ہر چیز میں خوبصورت بنے, دوستی, محبت, اخلاق, آداب, معاملات, اور حتیٰ کہ فاصلوں میں بھی, اور